اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کی شب ہم نے 11ویں پارے کی تراویح سماعت فرمائی جو سورۃ التوبہ اور سورہ یونس پر مشتمل ہے۔ سورۃ التوبہ جس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ کے اندر مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ سے متعلق اس بات کو فرمایا کہ یہ لوگ سابقون الاولین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ یعنی منافقین مکہ جو اسلام کا دشمن تھا، جسے محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دشمنی تھی، اسی دشمنی کی بنیاد پر ان لوگوں نے ایک مسجد زرار کو بنایا جس کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مومنوں کے جان اور مال کے بدلے اللہ رب العالمین نے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کون لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع سے اعلان کیا کہ لوگ غزوہ میں شریک ہو۔ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو منافق قسم کے مسلمان تھے، اور کچھ صحابہ بھی تھے جو اپنی تساہلی کی بنیاد پر اس جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ خاص طور پر 3 صحابہ کا تذکرہ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے جو بالکل سچے تھے۔ انہوں نے سچ اپنی باتوں کی وضاحت کر دی کہ ہمارے بعد یہ سستیاں ہو گئی جس کی بنیاد پر ہم لوگ نہیں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی سچائی کی بنیاد پر 40 سے 50 دن کے بعد توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی مناسبت اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ رکھا۔ مزید اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ یونس کا تذکرہ کیا۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور یونس علیہ السلام کو بھی اپنے قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا حکم دیا۔ یہ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اس بات پہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ نے قرآن کو ہم جیسے انسانوں کے اوپر کیوں نازل کیا۔ پھر اللہ نے انسان کی بے بسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کیسا ہے جب انہیں کوئی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اپنے پہلوؤں کے بل لیٹتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب مصیبتیں ٹل جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی ان کے پاس کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو امن و امان شانتی کی طرف دعوت دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اسے چاہتا سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی لوگوں کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کے چہرے کے اوپر نہ تو غمودگی ہوں گی اور نہ ہی سیاہی ہوں گی، یہ لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف اور حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جس کی وضاحت سے پہلے کئی دروس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کا آخر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکے سوائے اللہ کے۔ اللہ اسے چاہتا ہے خیر کا معاملہ کرتا، اور اللہ جس کے چاہتا ہے شر کا معاملہ کرتا ہے۔ شر اور خیر کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولین من المہاجرین، وہ لوگ جو اولین پہلے درجے کے مہاجرین اور انصار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ۔ اب علماء مفسرین کے درمیان کئی اقوال موجود ہیں کہ
کہ اولون سابقون مہاجرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدری صحابی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو شروع میں ایمان لائے، جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے وہ لوگ مراد ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ جو شروع کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایمان لائے، چاہے مہاجرین مکہ ہو یا انصار مدینہ ہو، صحابہ کی جماعت ہے، اور ان کے پیچھے تابعین بھی مراد ہے جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اور یقین مانو مومن مسلمانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کر کے جنت کا سودا کر لیں، اور یہ وعدہ صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ آسمانی دیگر کتابوں کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمایا وعلی الثلاث الذین خلفوا، اور وہ لوگ، وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے، باوجود کہ زمین چوڑی تھی لیکن ان کے لیے تنگ کر دی گئی اور وہ اپنے آپ بھی تنگ ہو گئی، وسنو، اور وہ لوگ یقین کر لیے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس اللہ ہی رب العالمین ہماری مدد کرنے والا ہے، صرف اس طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ کا قبول کر لیا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ثلاثہ سے مراد 3 صحابہ ابھی ایسے ہیں جو غزوہ تبوک میں اپنی تساہل کی بنیاد پر نہیں شریک ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ پورا واقعہ بیان کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 3 صحابہ سے سارے صحابہ کو بائیکاٹ کر دے، بات چیت لین دین سب بند۔ 40 دن تک یہ معاملہ رہا، اور اس کے بعد جو 10 دن بچا، نبی علیہ السلام نے بیوی سے بھی جدائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کے توبہ کو قبول ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کا تذکرہ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والے کتاب کی کھلی ہوئی آیتیں ہیں، اور کیا لوگ اس بات سے تعجب میں ہیں یہ کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کی طرف ایک انسان کو رسول بنایا، ایک انسان کی طرح نے وحی نازل کی، یہ کہ لوگوں کو ڈرائے اور بشارت سنائے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، یقین اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو کھلی ہوئی جادوگری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے اللہ نے نبی بنایا، اس بات پہ لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور یہ افواہیں اڑا دی کہ یہ نبی جادوگر ہے، ساحر ہے، دیوانہ اور مجنون ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، جب اللہ تعالیٰ ان سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں یا انہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ یہ انسان کی بے بسی اور ناشکری کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو دارالسلام یا امن و امان، شانتی والا گھر، مسجدوں کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ اسے چاہتا ہدایت دیتا۔ یقیناً اللہ کے گھر میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کے لیے امن اور امان ہوتا ہے، شانتی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایسے لوگوں کے لیے بہتر بھلائی ہے، نیکی ہے اور زیادہ، یعنی اللہ مزید جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ولا يرهق وجوههم، ان کے چہرے پہ نہ تو گمودگی ہوں گی اور نہ ہی ذلت و رسوائی ہوں گی، بلکہ یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کریں گے تو بس اس کے مثل ہی آپ کو جزا ملے گا، گناہ ملے گا، لیکن اگر کوئی بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 7 سے گناہ تک، اور اللہ اس سے جتنا زیادہ چاہے بڑھا اور چڑھا کر دے گا۔ اس اسلام کی خوبی عظمت ہے۔ پھر اخیر میں اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوست ولی وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف و ملال نہیں ہوتا۔ اور ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اعلان کیا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وعدہ فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے کوئی اسے دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے وَلَوْ رَادَ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کے اوپر جو چاہے
کرے هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پتہ چلا تکلیف اور آرام یہ اللہ کی طرف سے ہے، مومن کی صفات ہے۔ یہ تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہذا اللہ صدق اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں قبر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔